شہزاد اڑتا ہوا اس شخص پر جا پڑا جو میگی کو بے بس کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس پر گرتے ہی شہزاد نے کروٹ لی اور اسے لیتا ہوا بستر سے فرش پر جا پہنچا۔ وہ شخص کسی زخمی ریچھ کی طرح اسے لپٹ گیا۔ میگی بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی اور وہ کسی ماہی بے آب کی طرح منہ کھولے ہانپ رہی تھی۔ اس کی غیر معمولی حد تک کشادہ آنکھیں شہزاد اور اس درندے پر جم گئی جو فرش پر ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ تبھی اس نے پلٹ کر اس طرف دیکھا جہاں اسے ایک لمحے کے لیے خنجر بدست آدمی دکھائی دیا تھا۔ وہ شخص اب ایک ایسی لاش بن چکا تھا جسے شاید تڑپنے کی بھی حسرت ہی رہ گئی۔ وہ کسی ڈھیر کی طرح فرش پر پڑا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں بستر کی طرف گور رہی تھی اور یہ گورتی ہوئی آنکھیں بھی منجمد ہو گئی تھی۔ اس کے جسم تلے گاڑا گاڑا سرخ خون پھیل رہا تھا۔ مان ایک غراہٹ کمرے میں گونج اٹھی۔ میگی جلدی سے شہزاد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شہزاد نے اس شخص کو بری طرح اچھالا تھا جو اس سے لپٹ پڑا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا فرش سے بلند ہوا اور اس کا وجود پوری قوت سے چھت سے جا ٹکرایا۔ پھر وہ دب کی آواز پیدا کرتا ہوا فرش پر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ جتنی قوت سے وہ چھت سے ٹکرایا تھا اس سے میگی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص بھی روح سے اپنا تعلق توڑ بیٹھا ہے۔ کمرے میں یک گہرا سکوت چھا گیا۔ میگی کو اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی ایک لمحے قبل موت اس سے اتنی قریب آ گئی تھی کہ زندگی کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والا تھا، لیکن اب زندگی مسکرا رہی تھی اور موت ان دو بدصورت آدمیوں کی لاشوں میں تبدیل ہو کر فرش پر ساقط پڑی تھی۔ جانسن، اس نے سرگوشی کی۔ شہزاد فرش پر لیٹا رہا۔ اس کا جسم بھی بے حس و حرکت تھا۔ میگی گھبرا کر فرش پر اتر آئی۔ اس کا دائیں ہاتھ اب بھی اپنے نرخرے پر تھا جہاں اس بدصورت وحشی کی سنگلاخ انگلیوں سے پیدا ہونے والی خراشیں اب بھی جل رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ پھر شہزاد کے بے حس و حرکت لیٹے رہنے سے اس کی بے قراری مزید بڑھ گئی۔ اس نے جھک کر شہزاد کی طرف دیکھا۔ اس کا سینہ متحرک تھا، سانس کی آمد و رفت جاری تھی، دہانہ سکڑا ہوا اور آنکھیں چھت کی طرف گورتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لیٹے لیٹے ذہنی طور پر کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا ہو۔ اس کا متحرک سینہ دیکھ کر میگی نے ایک طویل سانس لی اور اس پر جھک کر سرگوشی کی۔ کیا بات ہے جانسن، تم اس طرح کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی آواز ہی نہیں سن رہا تھا۔ اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا اور اس اندھیرے ذہن میں ان گنت چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چنگاریاں نہیں بلکہ کسی منظر کے منتشر حصے ہوں جو ایک دوسرے میں پیوست ہو کر باقاعدہ کوئی منظر بننے کے لیے کوشاں ہوں۔ وہ لیٹا رہا۔ اس کے ذہن میں اندھیرے اور چنگاریوں کی یہ آنکھ مچولی جاری رہی۔ چنگاریاں تیزی سے متحرک تھیں اور ایک دوسرے میں پیوست ہو کر شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ چنگاریوں کا یہ کھیل چند لمحوں تک ناقابل فہم رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک منظر ترتیب پا گیا۔ وہ ایک باتھ روم کے دروازے میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے شاور سے ایک لڑکی الٹی لٹک رہی تھی۔ وہ بندھی ہوئی تھی اور اس کے بال نیچے ٹب میں بھرے ہوئے پانی میں ڈوب رہے تھے۔ وہ کرا رہی تھی۔ اس کا لباس نفاست سے طے کیا ہوا قریبی کموڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی صورت اسے اجنبی نہیں لگی، لیکن شہزاد اسے پہچاننے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یقیناً یہ منظر میگی کو شاور سے لٹکے دیکھ کر اس کے ذہن میں ابھرا تھا اور اس منظر کا تعلق اس کے ماضی سے تھا۔ ماضی، میرا گمشدہ ماضی، شہزاد نے بڑے قرب سے سوچا اور اس کا ذہن ایک بار پھر کھلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے پلکیں جھپکائیں تو اس کے نتھروں سے ایک مسحور کن خوشبو ٹکرانے لگی۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ آ گیا، حسین اور زندہ چہرہ، میگی کا چہرہ۔ اوہ! وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھ بیٹھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم شاید کسی اور ہی دنیا میں کھو گئے ہو، میگی نے مترنم آواز میں کہا۔ ہاں، میں کھو گیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ کہاں کھو گئے تھے؟ اپنے ماضی کی دنیا میں۔ تمہاری یہ حالت خطرناک بھی ہو سکتی ہے جانسن۔ تم آج کل جس صورتحال کا شکار ہو، کہیں یہ تمہارے لیے مہلت نہ ثابت ہو۔ ہم اس وقت درندوں کی ایک بستی میں ہیں جہاں ذرا سی بے احتیاطی ہمیں موت سے بھی ہمکنار کر سکتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، شہزاد بڑبڑایا۔ کیا تم ماضی کا کوئی منظر دیکھ رہے تھے؟ ہاں، میں ایک لڑکی کو شاور سے لٹکے دیکھ رہا تھا۔ اوہ، کون تھی وہ لڑکی؟ اس کا چہرہ جانا پہچانا تھا، لیکن میں نہیں بتا سکتا کہ وہ لڑکی کون تھی اور اس سے میرا کیا تعلق تھا، شہزاد دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی منظر تھا جیسا کہ میں نے کچھ دیر قبل باتھ روم میں دیکھا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ خبیث بوڑھا تمہارے ماضی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رکھتا ہے۔ بوڑھا؟ شہزاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔
ہاں، مجھے اسی پراسرار بوڑھے نے اس انداز میں شاور سے لٹکا دیا تھا، اور تم کہتی ہو کہ ماضی میں بھی تم کوئی ایسا منظر دیکھ چکے ہو، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ بوڑھا ماضی میں بھی یہی حرکت کسی ایسی لڑکی کے ساتھ کر چکا ہے جس کا تم سے کوئی قریبی تعلق رہا ہے۔ یقیناً یہی بات ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ بوڑھا کون ہے، کس دنیا کی مخلوق ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ یقین کرو جانسن، اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی ایک دو پل بعد اس کا جنازہ اٹھنے والا ہے، لیکن میں اس کی طاقت اور پھرتی دیکھ کر انگشتے بدندا رہ گئی ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ شہزاد نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کسی حد تک مطمئن تھا کہ اس نے پہلی بار ماضی کا ایک مکمل منظر دیکھا ہے۔ وہ ایک اور منظر بھی دیکھتا رہا تھا۔ اس کا تعلق ماضی قریب سے تھا۔ وہی سیاہ ہاتھ، وہی سیاہ کار اور وہی گولی کا سنسناتا ہوا شعلہ جس نے اس کی کن پٹی پر خراش ڈال کر اسے ماضی کی ساری ہی یادیں چھین لی تھی۔ میگی بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے وہ اس منظر کو ذہن میں تازہ کر رہی ہو۔ شہزاد بغور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میگی کا چہرہ کبھی سرخ ہو جاتا اور کبھی اس پر زردی پھیل جاتی، کبھی اس کے ہونٹ سختی سے بھن جاتے اور کبھی ان میں کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی۔ اس کی یہ حالت چند لمحوں تک برقرار رہی، پھر اس نے ایک جرجری سی لی اور شہزاد کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹ متحرک ہو گئے۔ میں غنودگی سی محسوس کر رہی تھی، اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بستر پر لیٹی تھی اور میری آنکھیں بند تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے چہرے سے 2 انچ کے فاصلے پر ایک اور چہرہ بھی موجود ہے۔ اسے تم میرا نسوانی احساس کہہ سکتے ہو، جس کے تحت عورتوں کو کسی کی نگاہوں کی حرارت محسوس ہو جاتی ہے، لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ باہر کا دروازہ بند تھا اور میں نے کسی کی آہٹ بھی نہیں سنی تھی۔ وہ شہزاد کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی محبت کی بے پناہ چمک پیدا ہو گئی۔ شاید میں نے لاشعوری طور پر یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ چہرہ کسی اور کی بجائے تمہارا ہی چہرہ ہے۔ میں خوابوں میں کھو گئی۔ غنودگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ اچانک میں نے اپنے رخساروں پر گرم گرم ببکا محسوس کیا۔ اس ببکے نے میرے خواب کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں دہشت زدہ ہو گئی۔ تم نے کیا دیکھا؟ شہزاد نے بے چینی سے پوچھا۔ ایک عجیب سا چہرہ جس پر غیر معمولی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ میگی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ جانسن، اس بوڑھے کا چہرہ جس کا نام اوشان ہے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ میں خود کو لوہے کا ایک کمزور سا ذرہ سمجھنے لگی، اور یہ ذرہ اس کی آنکھوں کی بے پناہ مقناطیسی کشش کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن میرا حلق مارے خوف کے خشک ہو چکا تھا اور آواز نہیں نکل سکی تھی۔ اس بوڑھے سے جیسے ہی میری آنکھیں چار ہوئیں، وہ مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑی درندگی اور شفاقی تھی۔ وہ پرانے زمانے کے کسی خوفناک جادوگر کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے تاکہ اسے دھکیل کر دور کر دوں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرے دونوں بازو مفلوج ہو گئے ہیں۔ اوہ، شہزاد اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ مسکراتا رہا اور اس کی چمکدار آنکھیں مجھ پر مرکوز رہیں۔ پھر اس کے ہاتھ متحرک ہو گئے اور میرا وجود بستر سے باتھ روم کی طرف سفر کرنے لگا۔ میں حیران ہوں کہ اس ناتواں بوڑھے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے مجھے باتھ روم میں لے جا کر شاور سے لٹکا دیا۔ میں اپنے لبادے کے ذریعے وہاں لٹکی رہی۔ تب میں خود کو ایک لاشی محسوس کر رہی تھی۔ جانتے ہو جانسن، شاور سے لٹکی ہوئی حالت میں مجھے ذرا بھی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ شہزاد چونک پڑا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم کے وہ حصے جہاں اس طرح لٹکنے کی وجہ سے کھنچاؤ پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ ربر کے بن گئے ہوں، اور ان کی لچک اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں ذرا سی بھی تکلیف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو شاور سے لٹکنے کے باوجود بالکل ایسے ہی پایا جیسے میں زمین پر کھڑی ہوں، اور میرے جسم کے کسی بھی حصے میں کھنچاؤ کی حالت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا مجھے شرارت آمیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ کمرے سے ایک رسی لے آیا۔ اس رسی سے باندھنے سے پہلے اس نے میرے کپڑے بڑی نفاست سے طے کر کے کموڈ پر رکھ دیے اور میرے ہاتھ پیروں کو باندھنے لگا۔ تب اس نے مجھے الٹا لٹکا دیا۔ یقین کرو، اس حالت میں بھی مجھے ذرا سی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں الٹی لٹکی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ کیا اس نے تم سے کوئی زیادتی بھی کی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کانپ گئی۔ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے ساتھ بس یہی زیادتی کی کہ مجھے شاور سے الٹا لٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی اس میں کوئی شیطانی جذبہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ چمک پاکیزہ تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں جو شرارت تھی اس کا تاثر بھی خباثت سے پاک تھا۔ شہزاد بڑبڑانے لگا۔ میں حیران ہوں کہ
وہ خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا بات ہے جانسن؟ میگی چونک پڑی۔ میں اس بوڑھے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ نمراف نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے اور اس کے ساتھی شہزاد کو قتل کر دوں۔ شہزاد؟ میگی نے حیرت سے کہا، کیا تم نے اس کے ساتھی کو قتل کر دیا؟ نہیں، وہ اب تک سامنے ہی نہیں آیا۔ ایک بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ میگی بڑبڑائی، اگر اوشان چاہتا تو مجھے آسانی سے قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ یہ کیوں ہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شہزاد نے کہا، وہ مجھے بھی آسانی سے قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ میگی چونک پڑی۔ شہزاد نے اسے جواباً وہ سب کچھ بتا دیا جو اب تک اوشان کے سلسلے میں اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ میگی مبہوت بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر یقین اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات پھیلے ہوئے تھے اور اس کی ایک انگلی دانتوں میں دبی ہوئی تھی۔ تم نے اسے اڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ زیر لب بولی۔ اسے تم اڑنا ہی کہہ سکتی ہو، شہزاد نے کہا، لیکن رات وہ جتنے آدمیوں میں گرا ہوا تھا، اتنے آدمیوں میں گر کر بھی وہ نہ صرف سب کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا، بلکہ وہ مجھے بھی چھو کر چلا گیا۔ میں اسے قتل کرنے گیا تھا تو وہ فرار ہو گیا، اس کے باوجود کہ اسے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ میں اسے زندگی سے محروم کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں میگی بتاؤ وہ کسی جانی دشمن کو کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ شہزاد نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ تم اس کے جانی دشمن نہیں ہو، لیکن میں اس کا جانی دشمن ہوں اور اسے قتل کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہوں، اور وہ شریر بوڑھا اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہی ہوں، میگی نے وضاحت کی۔ میرا مطلب تھا کہ ممکن ہے وہ تمہیں اپنا جانی دشمن نہ سمجھتا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص دوسرے کو اپنا جانی دشمن سمجھے اور دوسرا اسے اپنا محبوب سمجھتا رہے؟ میگی ہنس پڑی۔ کچھ ایسا ہی ہم دونوں کا معاملہ بھی تو تھا جانسن، میگی نے یکایک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کئی بار مشورہ دے چکی ہوں کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لو۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کروں۔ اس وقت ڈاکٹروں سے ہر وقت رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ کام کل دن میں بھی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ایک رات میں کایا تو نہیں پلٹ جائے گی۔ پھر ابھی مجھے اس نے باری باری ان دو لاشوں کی طرف دیکھا جنہیں وہ ابھی تک نظر انداز ہی کر رہے تھے۔ ان لاشوں کو بھی ٹھکانے لگانا ہے۔ لاشیں؟ میگی چونک پڑی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ان لاشوں کو بھول ہی گئی ہو۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جانسن؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان میں سے ایک نے غالباً تمہیں جانسن کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میگی نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں ضرور جانتا تھا؟ ہو سکتا ہے، شہزاد نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ راہداری روشن تو تھی لیکن ہر طرف سناٹا تھا۔ کبھی کبھی اس سناٹے میں کوئی آواز بھی گونج اٹھتی، لیکن شہزاد اس قسم کی شیطانی آوازوں کو اہمیت دینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راہداری میں نظر آنے والے بند دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان آوازوں سے اس قسم کا اندازہ لگانا کوئی دشوار بات نہیں تھی۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک مضبوط ٹرالی موجود تھی۔ شہزاد نے کمرے سے نکل کر یہ ٹرالی دھکیلی اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند کر کے وہ ان دو لاشوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو فرش پر ابھی تک اپنی موت کے سلسلے میں بے یقینی کے منجمد تاثرات لیے پڑی تھی۔ میگی باتھ روم میں جا چکی تھی۔ شہزاد نے باری باری ان لاشوں کو اٹھا کر ٹرالی میں ڈالا، لیکن اس سے پہلے وہ ٹرالی میں پڑے ہوئے کپڑے نکالنا نہیں بولا تھا۔ لاشیں ڈال کر اس نے انہی میلے کچیلے کپڑوں کی مدد سے انہیں ڈانپ دیا۔ ٹرالی دھکیل کر وہ ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھا اور راہداری میں نکل آیا۔ اس نے احتیاط سے آگے پیچھے دیکھا، لیکن راہداری ویران پڑی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نگاہ اب بھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے برابر والے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کمرے کا دروازہ پوری طرح بند نہیں ہے، بلکہ اس کے کیواڑوں میں تھوڑا سا خلا ہے، گویا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کھلا ہوا دروازہ کسی تشویش کا باعث ہو نہ ہو۔ شہزاد کو جو احساس ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس تھوڑے سے خلا سے دو آنکھیں اسے گور رہی تھی۔ شہزاد نے رفتار تیز کر دی۔ ٹرالی کے پہیے ربر کے تھے، اس لیے خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ راہداری کے آخری حصے میں پہنچا اور پھر اس نے اس طرف رخ کر لیا جدھر لانڈری تھی۔ لانڈری کی ٹرالیاں جہاں کھڑی تھیں وہاں اس ٹرالی کو چھوڑ کر شہزاد تیزی سے واپس چل دیا۔ اب اگر لاشیں دریافت ہوتی تو اس پر براہ راست کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بار پھر اسی دروازے کے سامنے پہنچ گیا جس میں اسے خلا نظر آیا تھا۔ وہ خلا جوں کا توں برقرار تھا، اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ دروازہ کھول کر کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ اندر تاریکی تھی۔
اس لیے دروازے کی جری بھی روشن نہیں تھی۔ چند لمحوں تک وہ الجھن سے اس تاریک خلا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پاؤں کی خفیف سی ٹھوکر سے دروازہ کھول دیا۔ وہ دروازے کے سامنے سے فوراً ہی ہٹ گیا تھا، لیکن اس سے نہ تو کوئی فائر ہوا اور نہ ہی کسی قسم کی آواز سنائی دی۔ تجسس کے جذبے نے اسے کمرے میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی اسے یوں لگا جیسے اندھیرا اس کے جسم سے چمٹ گیا ہو، لیکن اندھیرے کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ کوئی آدمی تھا، اور آدمی بھی ایسا جس کے تن پر لباس نام کی کوئی شے نہیں تھی اور اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لمحے شہزاد کو غراہٹ سنائی دی۔ یہ انسانی غراہٹ نہیں تھی، یوں لگتا تھا جیسے تاریکی میں کسی گوریلے نے اسے جکڑ لیا ہو۔ گرفت میں درندگی تھی۔ شہزاد نے جسم کو تیزی سے اکڑا لیا۔ اگر اسے اس سلسلے میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس کی ہڈیاں تک چرمرا گئی ہوتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں سے بھرے ہوئے ان دونوں بازوں کو تھام لیا جنہوں نے اسے اپنے حصار میں لے کر کچلنا شروع کر دیا تھا۔ شہزاد نے ان بازوں پر انگلیاں گاڑ دی۔ رفتہ رفتہ اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ گوریلا نما اس ہستی کا زور بھی اسی رفتار سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ شہزاد نے ایک زوردار جھٹکا مارا۔ ایک اور غراہٹ اندھیرے میں گونجی اور شہزاد کے جسم سے وہ حصار ختم ہو گیا جو اسے چند لمحے قبل کچلنے کے لیے ڈالا گیا تھا۔ پھر شہزاد کے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اس کے ذہن میں یکایک ویسی ہی چنگاریاں سی پھوٹنے لگی تھیں۔ شہزاد کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ لڑکھڑایا اور اس نے خود کو ایک طرف گرا دیا۔ گرتے وقت اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو اس کی کھوپڑی دیوار سے ٹکرا کر چٹک گئی ہوتی۔ اسے اندھیرے میں قدموں کی باری باری دمک سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بے حد وزنی جاندار دوڑا چلا جا رہا ہو۔ شہزاد پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اسے احساس تھا کہ وہ اس وقت انتہائی خطرناک حالت میں ہے۔ ایسی حالت میں اسے آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ وہ خود کو ذہنی طور پر سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ذہن بغاوت پر آمادہ تھا۔ وہ کوشش میں نہا گیا۔ شہزاد نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اندرونی دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جہاں تک اس کمرے کی روشنی پہنچ رہی تھی وہاں تک تو دلچسپی کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن نیم تاریکی میں اسے ایک چمکتی ہوئی چیز کا احساس ہو گیا۔ یہ چمکدار چیز ڈیر کی شکل میں پڑی تھی۔ شہزاد نے دوسرے کمرے میں آ کر وہاں بھی روشنی کر دی۔ کمرہ روشن ہوتے ہی اس نے ایک عورت کی لاش دیکھی۔ اس کا ریشمی لباس تار تار تھا اور اس کا سراپا لوتھڑوں کا مجموعہ بن چکا تھا۔ چہرے پر بھی ان گنت خراشیں تھیں، ایسی خراشیں جو کسی درندے کے پنجے ہی سے بن سکتی ہیں۔ شہزاد آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ لاش کے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں افراتفری کے آثار نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ لاش کہیں اور سے لا کر اس کمرے میں پھینک دی گئی ہو، یا پھر عورت جدوجہد کرنے کے قابل ہی نہ رہ گئی ہو۔ پہلی بار ایک لاش دیکھ کر وہ کانپ اٹھا۔ اس کا جسم اب بھی پسینے میں شرابور تھا اور اس کے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ اس کمرے میں آ کر ہی غلطی کا مرتکب نہیں ہوا، بلکہ یہاں کھڑے رہ کر مزید حماقت کا ثبوت دے رہا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ اسی لمحے اسے بیرونی دروازہ ایک بار پھر کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جانسن! ایک نسوانی آواز نے اسے پکارا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ میگی کی آواز تھی۔ وہ غالباً اسے تلاش کرتی ہوئی یہاں تک آ پہنچی تھی۔ شہزاد تیزی سے دوسرے کمرے میں پہنچا۔ میگی نے حیرت سے اسے دیکھا اور بے چینی سے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ وہ کانپ کر بولی۔ میں خود بھی نہیں جانتا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ غرائی۔ شاید، وہ بڑبڑایا۔ اف میرے خدا! وہ کانپ گئی۔ اس کی آنکھیں اس دروازے پر جمی ہوئی تھی جس سے شہزاد اس کمرے میں آیا، اور غالباً وہ اسی لاش کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھ کر دنیا کا سب سے طاقتور انسان ٹائیگر بھی ایک لمحہ پہلے کام کیا تھا۔ کیا اسے تم نے قتل کیا ہے؟ نہیں، میں عورتوں کو بہت کم قتل کرتا ہوں۔ پھر یہ کس کا کارنامہ ہے؟ بھاگ گیا، شہزاد نے جواب دیا۔ میں باہر تھی، مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میگی نے کہا۔ میں راہداری کی آخری حصے تک تمہیں دیکھا ہی ہوں، راستے میں کسی سے مٹ بھیڑ نہیں ہوئی۔ تم کتنی دیر سے باہر راہداری میں موجود ہو؟ شاید 15 منٹ سے، میگی نے جواب دیا۔ اوہ! شہزاد کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ممکن ہے وہ تمہاری آمد سے پہلے ہی نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہو، اور پھر نہ جانے میں کتنی دیر سے یہاں موجود ہوں۔ تم پورے پون گھنٹے سے غائب ہو۔ اوہ! شہزاد کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کمرے میں آئے تقریباً نصف گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اس دوران میں تم یہاں کیا کرتے رہے؟ ماضی سے رابطہ قائم کرتا رہا۔ جانسن! وہ تڑپ کر بولی۔ تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھے کیوں گھوم رہے ہو؟ اگر اس حالت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو
کسی نہ کسی کو تو نقصان پہنچنا ہی ہے، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال تاریکی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ یقیناً کوئی طاقتور آدمی تھا، بلکہ شاید کوئی طاقتور درندہ ہی تھا۔